ہاں، تو سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل گراف کے لیے مناسب انیکوالٹی لکھیں۔ اچھا، اب چونکہ یہ جو لکیر ہمیں دی ہوئی ہے وہ پختہ ہے، اس لیے صاف ظاہر ہے کہ اس لکیر پہ جتنے بھی نقطے ہیں وہ تو اس انیکوالٹی میں ضرور شامل ہوں گے۔ ہاں، اگر یہ ڈیشڈ یا ڈاٹڈ لکیر ہوتی، یعنی نقطوں والی لکیر ہوتی، تب تو معاملات کچھ اور ہوتے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا کہ لکیر پہ جو نقطے ہیں وہ انیکوالٹی میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن ابھی تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے بھائی، ابھی تو ہمیں پختہ لکیر دی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جتنا بھی حصہ ہے اس پہ بھی رنگ بھرا ہوا ہے، اس لیے اس لکیر اور اس لکیر کے اوپر جتنے بھی نقطے ہیں وہ اس انیکوالٹی میں شامل ہوں گے۔ تو پھر چلیں آگے بڑھتے ہیں اور اس کے لیے ایکویشن بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا وائی انٹرسیپٹ یعنی وہ نقطہ جہاں سے یہ لکیر وائی ایکسس سے گزرتی ہے وہ تو ہمیں سامنے ہی دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں y برابر ہے -2 کے اور x جو ہے وہ 0 کے برابر ہے، تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہماری ایکویشن ہوگی وہ y = m ضرب x جمع b کی شکل میں ہوگی، جہاں b y انٹرسیپٹ کو دکھائے گا اور m ڈھلان کو دکھا رہا ہوگا۔ تو b تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ -2 کے برابر ہے، اور ڈھلان یا گریڈینٹ یا سلوپ کا قصہ یہ ہے کہ جب x میں مثبت 2 کی تبدیلی آتی ہے تو y ایک عدد نیچے کی طرف بڑھتا ہے، یعنی y میں -1 کی تبدیلی آتی ہے، اور چونکہ ڈھلان برابر ہوتی ہے y میں تبدیلی بٹا x میں تبدیلی کے، اور یہ ہم نے ابھی ابھی دیکھا تھا کہ یہ -1 تھا اور x میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ 2 کے برابر تھی، تو اس وجہ سے یہ جو ڈھلان ہے وہ برابر ہو جائے گی -1/2 کے۔ اور چلیں اس کو پرکھ بھی لیتے ہیں ایک دفعہ۔ بھائی فرض کریں کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب x میں -4 کی تبدیلی آتی ہے تب y کس حساب سے تبدیل ہوتا ہے، تو بھائی ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ y میں مثبت 2 کی تبدیلی آئی کیونکہ یہ اوپر کی طرف 2 عدد بڑھا۔ تو پھر سے ذرا ڈھلان نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس -1/2 کے ہی برابر ہے یا نہیں۔ تو y میں تبدیلی مثبت 2 عدد کی آئی بٹا x میں تبدیلی -4 عدد کی آئی، اور اس کو جب ہم حل کریں گے تو بھائی ہماری ڈھلان پھر سے -1/2 کے ہی برابر ہو جائے گی۔ اور اس کو پرکھنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ایکس ایکسس پہ کتنا آگے جا رہے ہیں یا کتنا پیچھے آتے ہیں، بھائی اسٹریٹ لائن میں y اور x میں ایک مستقل تناسب سے ہی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اور اب ہمیں ڈھلان بھی معلوم ہو گئی ہے اور y انٹرسیپٹ بھی، تو ہم بڑی آسانی سے اسٹریٹ لائن کی ایکویشن بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں y برابر ہوگا -1/2 ضرب x -2 کے، اور یہ تو ہو گئی اس لکیر کی ایکویشن، لیکن اس انیکوالٹی میں اس لکیر کے اوپر کا یہ پورا حصہ بھی تو شامل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم x کی یہ قدر لے لیں جہاں یہ مثبت 2 کے برابر ہے اور اس قدر کو اس ایکویشن میں ڈال کر حل کر لیں تو یہ ہو جائے گا -1/2 ضرب 2 ہو جاتے ہیں -1، اور اس میں سے 2 مائنس کر دیں تو y برابر ہو جائے گا -3 کے۔ اب -3 اس لکیر کے اوپر تو آ گیا، لیکن یہ انیکوالٹی صرف یہ تھوڑی دکھا رہی ہے کہ اس لکیر پہ جو نقطہ ہے صرف وہی شامل ہے، بھائی یہ انیکوالٹی تو کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر کا حصہ بھی شامل ہے جس پہ رنگ بھرا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ y کی قدر -3 ہوگی یا اس سے بڑی جتنی بھی اقدار ہیں وہ بھی اس انیکوالٹی کے لیے مناسب حل ہو سکتی ہیں۔ تو بھائی اس گراف کے لیے مناسب انیکوالٹی یہ ہو جائے گی کہ y زیادہ ہے یا برابر ہے -1/2 ضرب x -2 کے، اور گراف میں واقعی یہی دکھایا جا رہا ہے کہ اس لکیر پہ جتنے نقطے ہیں اور اس لکیر کے اوپر کا جتنا بھی حصہ ہے
اور اس میں جتنے بھی نقطے ہیں وہ اس انیکوالٹی میں شامل ہوں گے.